سفر میں سنت نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سفر بھائی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ٹریول کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، یہاں سے لاہور جا رہے ہیں ٹرین میں، تو ایسے موقع پہ تو صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھیں اور وتر پڑھیں، باقی سنتیں چھوڑ دیں. لیکن اگر کہیں مقام پہ پہنچ چکے ہیں 12 دن کے لیے 10 دن کے لیے، تو ہیں تو مسافر لیکن وہ مشقت بالکل ختم ہو گئی ہے، تو اب وہاں پر سنت موقدہ ہی رہتی ہیں. حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں سنتیں چھوڑنا ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران والی روایات ہے. کیا بچوں پر کوئی نام بھاری پڑتا ہے؟ کچھ نہیں بھاری پڑتا ہے، جو نام رکھو اچھا سا نام ہے. مفتی صاحب بیان کے وقت کو تھوڑا مختصر کریں، لوگ بہت دور سے آتے ہیں مجھے دیتے ہیں. کون ہے بھائی؟ ایک صاحب بولتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے، اور یہ بھائی جو مجھے عالم نہیں سمجھتا وہ بیان نہ سنے. کیا خیال ہے بھائی؟ بولنے پر تو کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی بول لے. آج کل سردی، انہوں نے جو ایسا الزام لگا رہے ہیں وہ ڈگری دیکھی ہے میری، انہوں نے جعلی ہے یہ اچھی. آج کل سردی کے موسم میں اگر غسل فرض ہو جائے تو گیزر کی سہولت بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ غسل کریں. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، رات کو پانی گرم کریں چولہے پہ تمیز سے اور نہائیں. فرض نماز چھوڑنے کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے. کچھ عرصے بعد میری شادی ہے، میں اگر آپ کو ولیمے میں دعوت دوں تو آپ تشریف لائیں گے؟ نہیں، ٹائم شارٹ ہے بھائی، ٹائم شارٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں دعوت میں جا کے نا پھر اتنا اپنے آپ کو برا بلا کہتا ہوں، رات کو دیر سے کھانا، پھر دیر سے نیند، پھر بدعزمی، پھر ساری صبح کی ترتیب. ان کے تو دعوت ہو گئی اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اس سے، ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، سارا دن خراب گزرتا ہے، سارے کام رہ جاتے ہیں. تو بھائی جس کو بڑی محبت ہے یا تو وہ دوپہر کا، اب پھر دوپہر کو لوگ بلانا شروع کر دیں گے، جس کو بہت محبت ہے وہ بس محبت کا ویسے اظہار کر دے. ہاں بعض دفعہ لوگ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں مجھ سے، تو اس کا ہم جو ہے نا، وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں لو، اگر ہم نہ کریں تو لوگ خوش مزاج اور دقیانوس کہتے ہیں. کہنے دیں لوگوں کو دقیانوس. لڑکیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنا رہے ہو آپ شادی بیاہ میں، اور ان کے ساتھ گپے مار رہے ہو بیٹھ کے، اس لیے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. تو قرآن میں کتنی جگہ پر ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. قیامت کے دن فرما بردار لوگ نافرمانوں پہ ہنسیں گے کہ ہم تمہیں خدا کا حکم سماج بتاتے تھے اور تم ہمیں سخت دقیانوس کہتے تھے، تو آج دیکھ لو کس کا انجام کیا ہے. ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، انسان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے. وہی بات ہے، لوگوں کے پیچھے نہ چلو بھائی، لوگوں کو اپنے پیچھے چلاؤ. سمجھتے ہو؟ مفتی صاحب اگر غسل کے فرائض بھول جائیں اور کپڑے پہننے کے بعد یاد آئے تو صرف کلی اور ناک پہ پانی چڑھانے سے غسل ہو جائے گا؟ جو چیز بھول گئے بس وہ کر لیں، پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے. چاہے کپڑے پہنے ہو یا پانی پی کے مر جانا، گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر. وہ چائنا والے گرم پیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے عمر لمبی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ٹھنڈا پی کے مر جاؤ ٹائم پہ، 60-65 سال میں، یہ زیادہ اچھا ہے. گرم اتنا بھی آدمی کو تکلف سے پانی جو ہے نا، یہ ٹھنڈا پانی، یہ انسان کی نیچر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں حدیث میں، اے اللہ مجھے اپنی محبت محبوب بنا دے من الماء البارد، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ. اس کا مطلب ٹھنڈا پانی انسان کو کیا ہوتا ہے؟ بہت محبوب. ہمارے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ جتنی مجھے ٹھنڈے پانی سے محبت ہے، اپنی محبت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ڈال دے میرے دل میں. اس کا مطلب ہمارے پیغمبر کو ٹھنڈے پانی سے بہت محبت تھی. یہ نیچرل ہے. پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی ایک لذت ہے، تو میڈیکل سائنس کو اتنا مسلط نہیں کیا کرو. یہ چینج ہوتی رہتی ہیں چیزیں. آج ہو سکتا ہے حکیم ڈاکٹر کہہ رہے ہوں گرم پانی پینے کے فضائل ہے، کل ریسرچ کیا ہو جائے؟ چینج. آپ بولو یار میں مروا دیا یار، ہم ساری زندگی چینج بھی ہو سکتی ہے. کتنی ریسرچ ہمارے سامنے ہماری زندگی میں چینج ہوئی ہے. جیپنیز اور چائنیز پیتے ہیں گرم پانی، ان کی عمریں لمبی ضروری نہیں گرم پانی کی وجہ سے ہوں. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ایک، میں نے کہا جو کتنا، انہوں نے کہا بھائی اس کی وجہ اور بھی کچھ. ایک تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی عمریں ویسے ہی لمبی ہوتی ہیں، وہ صحت کے لحاظ سے نا لوکیشن وائز بہت زبردست علاقے ہوتے ہیں. وہ پہاڑی علاقے کے لوگ تو ویسے ہی عمریں لمبی ہوتی ہیں ان کی. جاپان تو پہاڑوں میں ڈھکا ہوا ملک ہے. اور دوسرا وہ کھاتے ہیں بوائل چیزیں، مرچ مسالے اور یہ کولیسٹرول والی چیزیں بھی نہیں کھاتے. وہ پھر بھی ہو سکتا ہے گرم پانی صحت کے لیے مفید ہو. میں کوئی دعوے نہیں کر رہا، لیکن ہو مفید بھائی ہمیں کیا، ہم تو ٹھنڈا پیئیں گے، اسی بات ہے، ٹھنڈا پانی پیو. ہاں کسی بیماری میں کوئی حکیم ڈاکٹر تجویز کرے نا کسی خاص بیماری میں، تو بیماری میں علاج تو ظاہر ہے وہ تو ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے. جیسے بعض حکیموں سے ہم نے سنا ہے کہ شوگر میں گرم پانی بوائل اب قہوہ بنا کے پیئیں تو اچھا ہوتا ہے. یہ کسی کے ویٹ کم کرنا ہے، پیٹ کم کرنا ہے، تو ایک بیماری کے علاج کے طور پہ کوئی کر لے تو وہ اچھی بات. نارمل تو بھائی ہم نارمل لائف گزاریں گے. اب میں آپ کو 2-3 چیزیں بات چلی پڑی ہے. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا کہ میں ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں، سردیوں میں بھی ٹھنڈے سے، گرم سے نہیں نہاتا. ابھی بھی آج تو کراچی میں کافی ٹھنڈ پڑی ہے نا، کراچی کے حساب سے تو بہت ٹھنڈ ہے. میں جمعے میں ٹھنڈے پانی سے نہا کے آیا ہوں، حالانکہ اچھا خاصا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے آج کل، اور بچپن سے عادت ہے. شدید سردی میں رات کو بھی ٹھنڈے پانی سے. ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی ٹھنڈے ٹھاٹ رہا کریں، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو نا تھوڑا ٹینشنوں کا عادی ڈالیں، اتنا چھوئی موئی نہ بنائیں اپنے آپ کو. بالکل ہی جو آج کل بچے، یعنی میرا بیان سن کے ایک 24 سال کا نوجوان ٹھنڈے سے نہایا اور 3 دن تک بخار میں پڑا رہا ہے. وہ
مجھے بتا رہا تھا. میں نے کہا دیکھو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کا بیڑا غرق کر لیا ہے, 4 چھینٹیں نہیں آپ برداشت کر سکتے. اتنا میرا مقصد یہ تھا کہ اتنا چھوئی موئی اپنے آپ کو نہ بنائیں. یہ جو ٹھنڈی ہوا کراچی میں چل رہی ہے, رات کو اس ٹھنڈی ہوا میں واکنگ کیا کریں تیز تیز, یہ تھوڑا سا ہوا لیں. ڈاکٹر تو کہ ایکچولی وہ سینے کی یوں ہو جائے گا, ایکچولی چھوڑ دو, ایکچولی یار 2-4 دفعہ کھانسے گا نا, چلے بھی تو. کراچی کی کوئی ایسی سردی تھوڑی ہے, تو چلیں اس میں بچوں کو بھی عادی بنائے بیٹا تھوڑا سا, تو اس میں کچھ تو خدا کا خوف کر, تو کیا کمبل میں گھسا رہے گا ساری زندگی. تو میں نے کہیں بیان کر دیا, ایک صاحب نہائے اور جوان لڑکا, اور 3 دن تک بخار ہو گیا اس کو. تو یہ خود ایک بہت بڑی, گرم پانی سے نہانے کے جتنے بھی فائدے ہوں, یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ کی باڈی میں ٹھنڈ برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو. یہ زیادہ بڑا نقصان ہے. اس کے لیے میڈیکل سائنس سے ڈاکٹروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ نظر آ رہا ہے یہ. اچھا خیر, میں نے وہ بیان کیا تو ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا ٹھنڈے پانی سے نہانا مفتی صاحب اتنا نقصان دہ, اتنا پٹھوں کو یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں, اکڑ جاتے ہیں, اور یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھو, یہ سب آپ پیچیدگی میں جا رہے ہو نا, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, اس میں 10 آ رہا ہوں گی, آپ ریسرچ کرو گے, ہو سکتا ہے دوسری رائے بھی مل جائے. آپ یہ دیکھو کہ کر کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. میں نے کہا ٹھنڈے پانی سے نہا کے دیکھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس, ختم. مزہ نہ آئے, آپ کی طبیعت ایسی فریش ہو جائے گی, آپ کو بھوک لگے گی زبردست, نیند زبردست آئے گی آپ کو. یہ کر کے دیکھیں. کاکڑ دن نہ ہوتا ہے پہلی دفعہ میں, جب پہلا مکہ ڈالتے ہیں نا تو کاکڑ دن نہ ہوتا ہے, تھوڑا سا آدمی یوں کر کے الجھتا ہے, ایک دم آواز آتی ہے, اس کے بعد دوسرا تیسرا ریلیکس, کیا خیال ہے. پھر آپ ٹاول سے اچھی طرح اپنے جسم کو پہنچ لیں, آپ آئیں, آپ گرم سے بھی تجربہ کر کے دیکھیں, ٹھنڈے سے. جس دن ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے آپ کو بھوک ڈبل لگے گی, آپ کو زیادہ, آپ فجر میں آئیں ٹھنڈے پانی سے نہا کے, آپ دیکھیں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا نماز میں, آپ کو سکون ملے گا, نیند اچھی آئے گی, بھوک زیادہ لگے گی. یہ فائدے ریسرچ کی محتاج نہیں ہے, یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. سمجھ, ٹھنڈے علاقوں کے لوگوں کی صحتیں اچھی ہوتی ہیں, گرم علاقے کے لوگوں کی ہوتی ہیں. بتاؤ, ٹھنڈے علاقے کے لوگوں کی, آپ دیکھو نا کوئٹہ میں اور KPK میں ٹھنڈے علاقے ہیں نا, اس ٹھنڈ کے اثرات ان کے چہرے پہ نظر آتے ہیں, ایسے لال ٹماٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی ایک سواس سے ہمارے یہ آئے ہوئے ہیں, یہ دیکھو یہ سواس سے ابھی ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا یار آج بہت دنوں بعد اوریجنل پٹھان دیکھا ہے میں نے. پہلے سارے پٹھان اس طرح ہوا کرتے تھے, ایسے لال ٹماٹر, نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. اب کراچی میں رہ کے وہ بھی کیا ہو گئے, گرم پانی سے نہا کے, اور وہ گرمی, وہ عجیب سا وہ حساب کتاب وہ رہا نہیں ہے. تو یہ ٹھنڈے علاقوں کے لوگوں کی بات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ٹھنڈ میں بہت زیادہ گرمی کا ہے, وہ گرم رہنے کا نہ کریں, اور گرمی میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈ کا انتظام, تھوڑا گرمی بھی لگایا کریں. سمجھ رہے, گرمی لگنے سے بھی اللہ نے موسم بنائے ہیں تو کوئی حکمت ہوگی نا, گرمیوں میں پسینہ نکلے. اب آپ دیکھو کراچی میں چند سال پہلے پہلا روزہ تھا, گرمی دبا کے پڑی ہے, کورونا سے اتنے نہیں مرے ہوں گے جتنے ایک دن ہیٹ اسٹروک سے مر گئے لوگ. ابے ہم حیران ہو رہے تھے یار, اتنا بھی نہیں ہے بھائی, جتنا ہر گلی میں جنازے اٹھ رہے تھے. مجھے یاد ہے وہ دن, مردہ خانوں میں جگہ ختم ہو گئی. کراچی کی عوام ایک دن کی گرمی برداشت نہیں کر سکی. تو گرمی تو ہمیشہ سے پڑتی آ رہی ہے. وجہ کیا ہے, ایئر کنڈیشن میں رہ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ایک دن ذرا سی گرمی آئی اور دھڑا دھڑ لاشیں گرنا شروع ہوئی ہیں. تو بھائی المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو طاقت میں یہ چیز بھی تو داخل ہے نا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقتوں کا عادی بناؤ. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو وہ جلدی سے ٹھنڈے پانی کی بات مکمل کروں. انہوں نے کہا کہ وہ ٹھنڈے پانی سے جو ہے نا یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے, تو اکڑ جاتے ہیں تو پکڑ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے تو کوئی میڈیکل سائنس کی, میں نے کہا یار نہاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. لیکن اب ایک کل رپورٹ آئی ہے سامنے کہ بھائی ٹھنڈے پانی سے نہانا صحت کے لیے بہت مفید ہے. اب رپورٹیں چینج ہوتی رہیں گی, صحیح ہے نا, یہ تو سائنس ہے ترقی کر رہی ہے کہ جی وہ اب سنا ہے یہ جتنے جو کھلاڑی اور یہ لوگ جو ہے نا ٹھنڈے پانی کا بات لیتے ہیں, ہے نا. تو خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے کیا کیا, ان تمام روایات کو اس میں جمع کر دیا, سند کو حذف کر دیا. لیکن سند کے حذف کرنے سے نقصان اس لیے نہیں ہے کہ حدیث کا حوالہ, کتاب کا حوالہ موجود ہے, وہاں سند دیکھی جا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی حدیث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها بامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ. متفق علیہ. متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ الشیخان, جس پر امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا ہو. لیکن یہ اتفاق کا مطلب ایک ہی راوی سے نقل کرنے میں اتفاق کیا. خوب سمجھ لیں, اگر بخاری میں وہ حدیث کسی اور صحابی سے ہے, مسلم میں کسی اور صحابی سے, تو پھر اس کو متفق علیہ نہیں کہا جائے گا. دونوں کتابوں میں حدیث بیان کرنے والے صحابی ایک ہی ہونے چاہیے.
دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ میں جب اختلاف ہوگا، ایک حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور وہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن الفاظ دونوں کے کیا ہیں؟ تھوڑے سے مختلف ہیں، یعنی مفہوم چینج نہیں ہو رہا، تو پھر الفاظ میں ہم کس کتاب کو ترجیح دیں گے؟ صحیح مسلم۔ سند کے لحاظ یعنی صحت میں تو بخاری ہے، لیکن الفاظ میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے ضبط الفاظ کا جس طریقے سے اہتمام کیا ہے ویسا اہتمام صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا علامہ نووی جب حدیث بیان کرتے ہیں ریاض الصالحین میں، تو وہ آخر میں عموماً لکھا ہوتا ہے واللفظ لمسلم، یعنی حدیث تو بخاری اور مسلم میں، لیکن میں نے الفاظ کہاں سے لیے ہیں؟ مسلم کے الفاظ کو ترجیح دی جاتی ہے، وہ الفاظ کے ضبط میں بہت، آپ جب صحیح مسلم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ دوسری بات کہ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو سب سے پہلے نمبر پہ ذکر کیا، اور اکثر محدثین اس کو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ اس حدیث کا تعلق نیت سے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ تاکہ ہم نیت کو کر لیں۔ ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہے ہیں اس میں ہماری نیت آخرت کی چاہیے۔ ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها، جو آخرت کی نیت سے کام کرے گا تو پھر اس کی عند اللہ مقبول ہوگی، جس کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو اس کی عند اللہ مقبول۔ یہ وہ معجم کبیر میں امام طبرانی نے اور سنن سعید ابن منصور میں، سعید ابن منصور ایک حدیث بیان کی ہے کہ ام قیس نامی ایک صحابیہ تھیں جن سے ایک صحابی مکہ میں نکاح کرنا چاہتے تھے۔ ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر لیتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کروں گی، ادروائز۔ تو انہوں نے حضرت ام قیس سے نکاح کی خاطر مکہ سے مدینہ یہ واقعہ ہوا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، اگر کسی نے ہجرت کی اس لیے دنیا کی خاطر جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اب امراتی ینکحها، ایک روایت میں یتزوجها، یہ کسی عورت کے سے نکاح کی خاطر، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت ادھر ہی ہے جہاں اس نے ہجرت کی، اس کو عورت مل جائے گی، دنیا مل جائے گی، اللہ اس کے رسول کی رضا نہیں ملے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو تو صحیح مانا ہے کہ ام قیس نے ہجرت کی اور صحابی رسول نے پھر ان سے نکاح کی خاطر ہجرت، لیکن علامہ ابن حجر نے اس کی نفی کی ہے کہ ان دونوں حدیثوں کا، یعنی اس تاریخی واقعے کا اس حدیث سے کوئی تعلق ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، یہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس موقع پہ نہیں فرمایا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ الگ واقعہ ہے، اور یہ ویسے جنرلی آپ نے فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن علامہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی موقع پہ فرمایا، دونوں کا آپس میں ربط ہے، اور حدیث کے الفاظ سے بھی یہ ربط معلوم ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے اگر جنرلی ایک عمومی بات کی ہوتی تو انما الاعمال بالنیات فرمایا ہوتا۔ آگے یہ جو الفاظ ہیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی طرف ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف، ومن کانت ہجرتہ لدنیا او امرأۃ یتزوجها، کسی عورت کی سے نکاح کے لیے ہجرت کر رہا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں باتوں کا آپس میں لنک ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ میں اصلی ڈیٹیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس حدیث کا اس واقعے سے تعلق جوڑتے ہیں تو اس سے کچھ فقہی احکام ثابت ہوتے ہیں جو میں آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ سمجھتن نا عبد الباقی؟ تھوڑی سی سمجھ باقی ہے، کیا بولے اکرامہ؟ چلیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فعل۔ عمل اور فعل میں کیا فرق ہے؟ عمل کہتے ہیں اختیاری کام، دونوں کو اردو میں کام کہتے ہیں نا، کام ایک ہے اختیاری، اور فعل کہتے ہیں چاہے آپ اپنے اختیار سے کریں یا اختیار کے بغیر۔ آپ نے کھانا کھایا، یہ فعل ہے لیکن عمل بھی ہے، اور بعض افعال آپ کے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ سوچ کے نہیں کر رہے ہو، لاشعوری طور پر ہوتے، وہ فعل تو ہوتے ہیں، وہ آپ کے اعمال نہیں ہوتے۔ جنت جہنم کا مدار افعال پر نہیں ہے بلکہ اعمال پر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الرسول من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل کیا کرو؟ نیک عمل کرو۔ وہاں افعلوا صالحا نہیں، سمجھتے ہیں؟ البتہ آپ کو پتہ ہے لغت میں بہت سے الفاظ مترادف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال، عمومی جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو بہرحال عمل اختیاری کو کہیں گے اور فعل عام ہے چاہے اختیاری ہو یا۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نیت اور ایک استعمال ہوتا ہے ارادہ۔
سمجھتے ہیں نیت اور ارادے میں کیا فرق؟ نیت کہتے ہیں کوئی عمل کرنا جس میں آپ کچھ غرض ہو، کوئی بھی عمل کرنا جس عمل سے آپ کے پیچھے کچھ مقصود، اس مقصود جس مقصد کی خاطر آپ یہ عمل کریں گے اس مقصد کو آپ کی نیت کہا جائے گا. تبھی نیت میں غرض بھی بیان کی جاتی ہے اور ارادے میں اس غرض کو بیان نہیں کیا جاتا. ارادہ عین اس عمل کا ہوتا ہے. جیسے آپ یہ کہتے ہیں نویت ھذا العمل لذا، میں نے یہ اس عمل میں ارادہ کیا لذا اس کام کا، جبکہ ارادے میں غرض بیان نہیں کی جاتی. آپ یہ نہیں کہیں گے اردت ھذا العمل لذا، میں نے اس عمل میں ارادہ کیا اس کام کا، نہ اردت ھذا العمل، میں نے اس عمل کا ارادہ کر لیا، بس عین یہ عمل ہی مقصود ہے، غرض کا اس میں بیان نہیں ہو. آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی آپ ارادہ کرتے ہیں نا، اردت الاکل، میں نے کھانے کا ارادہ کیا، بس یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر یہاں نویتو لگائیں گے، نویت الاکل للشبع، میں نے کھانے کا ارادہ کیا یعنی نیت کی سیر ہونے کے لیے. تو نیت میں جو عمل ہوتا ہے اس سے آگے کوئی اور آپ کی غرض ہوتی ہے جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. اور ارادہ کہتے ہیں عین عمل کے بارے میں یعنی سوچنا، اس میں آپ آگے کیا آپ کی غرض کیا ہے، اس سے اچھا ارادہ ہے یا برا، اس کا نہیں دیکھا جاتا. سمجھتم نا کہ نہیں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ یہ میں پی لوں ایک گلاس ذرا پانی اور پلا دو یار. اچھا میرے بھائی، اس حدیث کی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ظرف مستقر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، جار مجرور آئے گا اور اس کا متعلق لفظوں میں مذکور نہ ہو تو چار چیزوں میں سے اس کا متعلق نکالا جاتا ہے. کون؟ اور انما الاعمال کائن بالنیات، انما الاعمال حاصل بالنیات، انما الاعمال موجود بالنیات، انما الاعمال ثابت بالنیات. اگر ہم یہاں اس کا صرف نحوی ترکیب کے لحاظ سے اس کا متعلق نکالیں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کا جو وجود ہے وہ موقوف ہے نیت پر. سمجھتے ہو؟ عمل کا وجود کس پر موقوف ہے؟ نیت. جبکہ یہ مشاہدے کے خلاف. آپ اگر کسی عمل میں کسی خاص غرض کی نیت نہ بھی کرو تو بھی عمل وجود میں بہرحال آ جائے. یہ پانی ہے، میں نیت کیے بغیر اگر پیتا ہوں تو عمل وجود میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پینے کا عمل تو ہو جائے گا. اس لیے اس حدیث کی کا جو متعلق ہے نا اس میں مجتہدین کا اختلاف. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اس حدیث کا مطلب ہے انما الاعمال تصح بالنیات، اعمال کی صحت موقوف ہے. صحت کا مطلب اعمال درست ہی نہیں ہوں گے جب تک نیت نہ ہو. اس کی وہ مثال دیتے ہیں، بھائی نماز نیت کے بغیر، آپ نماز کی نیت کرو، میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی، جب تک یہ نیت نہیں کرو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. روزہ بغیر نیت کے ہو جاتا ہے؟ بغیر نیت کے روزہ ہوتا ہے. آپ ویسے ہی صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ لو، کچھ نماز نیت کے بغیر ہو جائے گی. اسی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ وضو میں اگر آپ نے وضو کی نیت نہیں کی ہے، آٹومیٹیکلی آپ کا خود بخود وضو ہو گیا ہے تو توڑا وضو نہیں ہو. مثال کے طور پر آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے، کیلے کے چھلکے پہ آپ کا پاؤں آیا اور تالاب میں آپ ڈبکی مار کے باہر نکلنے کی تو آپ نے نیت کی تھی، اندر جانے کی آپ نے نیت نہ، اس میں آپ نے وضو کی نیت. آپ کی غرض وضو نہیں تھی جب آپ ڈبکی لگا رہے تھے کہ میرے چار اعضاء جسم دھل جائیں. آپ پر غسل فرض تھا، آرام کر لیں، تکیے لے کر آؤ بھائی، تکیے چاہیے. آپ پہ غسل فرض تھا تو بارش ہو گئی، نیت آپ کی غسل کی نہیں تھی لیکن نہا لی، کلی بھی کر لی، ناک میں پانی بھی اتفاق سے آپ نے ڈال دیا. تو امام شافعی کے ہاں آپ کا غسل، حنفیہ کے ہاں غسل ہو. وہ کہتے ہیں وضو میں نیت ضروری نہیں، غسل میں نیت ضروری. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ احناف کے ہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، وہ متعلق نکالتے ہیں صحت نہیں بلکہ قبولیت. وہ کہتے ہیں حنفیہ کے نزدیک اعمال کی قبولیت یعنی عند اللہ اس پہ اگر ثواب ملے گا تو وہ نیت کے بغیر نہیں ملتا. اعمال صحیح ہو جاتے ہیں نیت کے بغیر بھی. صحیح کا مطلب وہ فاسد نہیں ہوں گے، وہ وجود میں آ جائیں گے. لہذا حنفیہ کے نزدیک اگر آپ کا وضو آٹومیٹیکلی ہو گیا، جیسے آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے، کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا اور آپ تالاب میں ڈبکی مار کے نکل آئے اور آپ کے وضو کے چاروں اعضاء دھل گئے جو فرض اعضاء ہیں، سر کا مسا تو ہو ہی گیا آپ کا. تو اگرچہ آپ نے وضو کی نیت نہیں کی تھی تالاب میں چھلانگ لگاتے ہوئے تو بھی آپ کا وضو بولو، لیکن اس وضو پہ وہ عند اللہ مقبول کا مطلب ثواب نہیں ملے گا اس پہ. آپ وضو ہونے کا مطلب یہ کہ اب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے. سمجھتے ہیں؟ احناف کی سب سے بڑی دلیل اس حدیث کا شان ورود ہے کہ اگر نیت پر عمل موقوف ہوتا کہ عمل ہی درست نہیں ہو رہا تو جن صحابی نے اس عورت کی خاطر ہجرت کی تھی ان کی ہجرت کو ہجرت بہرحال مانا گیا ہے، اور ہجرت کے تو شرعی احکام ہیں وہ اس نیت پہ مرتب ہوئے ہیں اگرچہ ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں تھی. کیا مطلب؟ کوئی شخص جب ہجرت کرتا ہے تو اس کا دارالحرب میں جو مال ہے اگر اس پر غیر مسلم قبضہ کر لیں تو استیلا سے وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں. اس کی بیوی اگر دارالحرب میں رہ گئی، وہ مسلمان ہو کے یہاں آ گیا تو دونوں کا نکاح آپس میں ٹوٹ جائے گا. تو ہجرت کے تو شرعی حکام یہی ہے نا. اس کے لیے دوبارہ
اس جگہ جا کے رہنا مکروہ ہے جہاں سے وہ ہجرت کر کے آیا ہے. تو یہ ہجرت کے شرعی احکام بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ بھی مانتے ہیں کہ یہ مرتب ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس حدیث کا صحیح مطلب خود اس کے شان ورود کو دیکھ کر, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا, جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی, فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, وہی ملے گا جس کے لیے ہجرت کی. تو ملے گا, تو ثواب تو نہیں ملے گا, لیکن ہجرت کے جو شرعی حکام ہے وہ بہرحال مرتب ہو جائیں گے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بلا نیت بھی وضو کر لیا تو وضو کا جو شرعی حکم ہے کہ نماز صحیح ہو جاتی ہے, طہارت حاصل ہو جاتی ہے, وہ تو پانی بہانے سے حاصل ہوگی, وہ تو بہرحال حاصل ہو جائے گی. آپ کا وضو بھی, آپ کی نماز بھی درست, آپ کا طواف بھی درست. سمجھتے ہیں بات؟ رہا یہ مسئلہ کہ پھر نماز کے لیے نیت ضروری کیوں ہے, پھر تو یہ کام آپ روزے میں بھی کہو بھائی سارا دن بھوکے پیاسے رہ لیے تو آپ کا روزہ بھی کیا ہونا چاہیے, درست ہونا چاہیے. اس میں نیت کیوں کر رہے ہو روزے کی؟ پھر تو آپ بغیر نیت کے کوئی بھی نماز پڑھ لو تو نماز بھی آپ کی صحیح ہونی چاہیے. اس میں آپ نے شرط کیوں لگائی؟ اس کا جواب یہ کہ وہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ وہ کام جو خالصتاً عبادت ہوتے ہیں اور مقصود ہوتے ہیں وہ عمل نیت کے بغیر عبادت بنتا نہیں ہے, کیونکہ نیت کا بنیادی مقصد تھا عادت کو عبادت سے جدا کرنا. یہاں نیت کے بغیر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ عادتاً یہ کام کر رہا ہے, یہ عبادتاً کر رہا ہے؟ مثلاً روزہ رکھا ہے آپ نے, تو روزے میں روزہ نام ہے کھانا پینا چھوڑ دینا اور جماع سے پرہیز کرنا. تو 24 گھنٹے تو کوئی بھی نہیں کھا رہا ہوتا, صبح بھی کوئی بھی نہیں کھا رہا ہوتا, تو آپ بطور عادت بھی تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو نا. ڈائٹنگ پہ لوگ آئے ہوئے ہیں, ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے, تو وہاں نیت کے بغیر یہ تمییز ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ عبادت کے طور پہ چھوڑ رہے ہو یا بطور عادت. ایک آدمی ویسے ہی قبلے کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے, ویسے ہی کھڑا ہوا ہے اور اللہ اکبر کہہ دیتا ہے وہ, تو یہ تو بطور عادت بھی لوگ کہہ دیتے. بعض دفعہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ویسے ہی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں, سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں, اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. تو یہ اللہ اکبر آپ نے ویسے ہی کہا ہے یا یہ نماز والا اللہ اکبر ہے؟ یہ نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو وہاں ضرورت کی وجہ سے ہم نے نیت کو شرط قرار دیا ہے, اس کا اس حدیث سے تعلق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں نیت کی ضرورت ہوگی عبادت میں وہاں تو نیت ضروری ہے, جہاں نیت کی ضرورت نہ ہو وہاں نیت احناف کے ہاں ضروری نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیت کا مقصد ہوتا ہے تمییز العادت عن العبادہ, عادت کو عبادت سے جدا کرنا. آپ رکوع کر رہے ہو, ایکسرسائز کے طور پر بھی لوگ جھک رہے ہوتے ہیں, سر زمین پہ رکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ کام بطور عبادت کے کر رہے ہیں یا ویسے ہی کر رہے ہیں؟ تو اس میں تو آپ خود تعیین, نیت ہوتی ہے تعیین کے لیے, یہ شریعت نے آپ پہ چھوڑا ہے کہ آپ اس کو خود متعین کرو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جب کسی غریب کو گفٹ دیتے ہو, اس گفٹ میں دو پہلو ہوتے ہیں, گفٹ برائے گفٹ ہو اور یہ وہ زکات ہو جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. تو اللہ نے آپ کو گفٹ دینے کی بھی اجازت دی ہے, اللہ نے آپ کو زکات دینے کی بھی اجازت دی ہے. اب اللہ ہی ہم سے پوچھے گا, ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ یہ جو میں نے فلاں فقیر کو اس موقع پہ 10,000 روپے دیے ہیں یہ میرے زکات کے ہیں یا گفٹ کے ہیں؟ تو اللہ کیا کہے گا, یہ تو ہی بتائے گا بھائی تو نے بطور زکات کے دیے ہیں یا بطور تحفے کے دیے ہیں. تو یہ تعیین اللہ نے بندوں پہ چھوڑی ہے کہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم فلاں فقیر کو 10,000 روپے لفافے میں ڈال کے گفٹ کے طور پر دے رہے ہو یا زکات کے طور پر. تو نیت کا بنیادی مقصد تعیین, ایک چیز کی جہت کو متعین کر دینا. تو متعین وہی کرے گا جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو عبادت کا ہمیں اختیار دیا ہے, فقیر کو تحفے دینے کا ہمیں اختیار دیا ہے, پیسے دینے کا ہمیں اختیار دیا ہے, تو ہم ہی اس میں متعین کر کے بتائیں گے اللہ کو کہ اللہ یہ میں بطور زکات کے دے رہا ہوں, بطور یہ تحفے کے طور پہ نہیں دے رہا. یہاں نیت اس لیے ضروری ہے, اس کے بغیر نیت کے بغیر زکات نہیں ادا ہوتی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعیین اللہ نے بندوں پہ رکھی ہے, خود سے اللہ نے متعین نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ نے خود متعین کر دیا وہاں بندوں کی نیت کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر رمضان کے روزے کے لیے آپ صبح اٹھے تو وہاں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. بہت سے لوگ روزہ نہیں بھی رکھتے لیکن پھر بھی بھوکے رہتے ہیں, 12-1-2 بجے تک بھوکے رہتے ہیں. ناشتہ کا ان کا 3 بجے ناشتے کا معمول ہے. اب کیا ہوا کہ جی آپ صبح اٹھے, آپ نے ویسے ہی کوئی نیت ویت نہیں ہے, آپ نے ویسے ہی نہیں کھایا, آپ نے کہا 3 بجے ناشتہ کروں گا. اب 3 بجے آپ ناشتہ کریں گے, اگر آپ کا روزہ ہوتا تو 60 روزے آپ پہ واجب ہو جاتے, اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو 60 روزے آپ پہ واجب نہیں ہے بلکہ صرف روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے. یہی ہے نا مسئلہ. اب 3 بجے آپ نے, دوپہر 3 بجے آپ رمضان میں آپ صبح اٹھے سحری کے وقت, لیکن آپ نے کوئی نیت نہیں ہے, آپ کا معمول ہے آپ سو گئے. کراچی میں 2 بجے ارلی ان دا مارننگ ناشتہ ہوتا ہے, دوپہر 2 بجے. تو ارلی ان دا مارننگ آپ دوپہر 2 بجے اٹھے اور آپ نے ناشتہ کیا. اب آپ کسی مفتی کے پاس آ رہے ہیں کہ حضرت میں نے 60 روزوں کا کفارہ مجھ پہ لازم ہے یا نہیں, کیونکہ میں نے رمضان
میں دوپہر 2 بجے 3 پراٹھے کھائے ہیں، تو مفتی جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی اگر تمہارا روزہ تھا تو کفارہ ہے، یہ روزہ ٹوٹ گیا. اگر سرے سے روزہ ہی نہیں تھا تو تم پر کفارہ لازم نہیں ہے، بس ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا اور روزہ چھوڑنے کا گناہ ہو. تو آپ کیا کہیں گے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میرا روزہ تھا یا نہیں تھا، میں نے تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا. تو مفتی جواب میں کہے گا جب تجھے نہیں پتا تو مجھے کہاں سے پتا ہے؟ یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا تھا کہ آپ دوپہر تک بھوکے بطور روزے کے ہیں یا ویسے ہی عادت کے طور پر ہیں. یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا، آپ نے خود متعین کرنا چاہیے تھا آپ کو کہ میں یہ جو بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں یہ عبادت کے طور پر یا ویسے ہی. تو یہ جب تک روزہ رکھنے والا نیت نہیں کرے گا، خود نیت کا مطلب خود سے اپنی جہت کو متعین کرے گا کہ اللہ آج میرا روزہ ہے، میں ایسے ہی نہیں بھوکا پیاسا بلکہ میں رمضان جو روزہ ہوتا ہے نا، روزہ رمضان بھی کہنے کی ضرورت نہیں، بطور روزے کے میں بھوکا پیاسا ہوں. تو یہ تعین بندے کی تعین کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس کو عادت کے طور پہ ہم لیں، اس بھوکے پیاسے رہنے کو، یا عبادت کے طور پر. تو یہ اللہ نے بندے کو حق دیا ہے کہ آپ فیصلہ کرو گے کہ آج جو میں بھوکا پیاسا ہوں یہ بطور عادت کے ہوں یا بطور عبادت کے. اس لیے یہاں نیت ضروری ہے کیونکہ نیت ہی سے متعین ہوگا. لیکن اگر آپ نے رمضان کا روزہ رکھا اور آپ نے نفلی روزے کی نیت کر لی، آپ نے کہا کہ میں پیر اور جمعرات کا روزے کا آپ کا معمول ہے، رمضان آیا اور پیر کا دن ہے، اب آپ وہاں نیت کرتے ہو کہ میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا آج، بلکہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں؟ وہ پیر والا روزہ، نفلی ہے. پھر بھی فقہا کہتے ہیں، حنفی علماء حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ کا رمضان ہی کا روزہ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اس تعین کا اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دی. یہ اختیار تو ہے کہ بطور عادت کے ہو یا بطور عبادت کے، لیکن اگر روزہ ہی رکھنا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے کہ رمضان میں رمضان کا ہوتا ہے. لہذا یہاں نیت کیا ہے؟ کل عدم، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جہاں اللہ کی طرف سے تعین ہوگی وہاں بندے کو تعین کی اجازت نہیں ہے، اور جہاں اللہ کی طرف سے تعین نہ ہو وہاں مجبوراً ضرورتاً بندے کے لیے تعین ضروری. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی سے اور مسئلے حل ہو گئے، اور بھی اسی سے مسئلے حل ہوئے. آپ نماز میں نفس صلاۃ کی نیت تو ضروری ہے، نفس صلاۃ، تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہو یہ بطور عادت کے ہے یا بطور عبادت. تو آپ نے جب نفس صلاۃ کی نیت کی تو یہ پتا چل گیا کہ یہ نماز والا اللہ اکبر ہے، یہ عام اللہ اکبر جو لوگ کہتے ہیں وہ والا اللہ اکبر نہیں. پھر آگے اس کے احکام مرتب ہوں گے، توڑ دو گے تو نماز واجب الادا ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں مزید کیا ہے کہ جب آپ نماز کی نیت کرتے ہیں تو نمازوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی. ظہر کے فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت، اور اگر قضا نماز ہے تو قضا نماز میں عصر کی نماز اور ظہر کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس لیے فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ کو 2 چیزوں کی نیت کرنی پڑے گی. ایک یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز یہ عادت کے طور پہ نہیں بلکہ نفس نماز ہے. دوسرا آپ کو یہ بھی تعین کرنی پڑے گی کہ فرض پڑھ رہے ہیں یا فرض کے علاوہ نماز پڑھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی تعین کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، اب آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے یہ فرض ہے یا سنت ہے، آپ کہیں یار اس وقت تو میری کوئی نیت، چلو اس کو سنت فرض کر لو. تو یہ آپ کی تعین کے بغیر آپ خود متعین کریں گے کہ یہ نفل نماز ہے یا فرض نماز. پھر فرض یعنی نیت کا ایک مقصد ہوتا ہے تمییز العادہ عن العبادہ، دوسرا مقصد ہوتا ہے تمییز جنس العبادت عن جنس آخر، ایک عبادت کی جنس کو دوسری جنس سے ممتاز کرنا. جیسے نماز تو ہو گئی لیکن نماز کی مختلف اجناس ہیں، ایک جنس ہے عصر کی نماز، ایک جنس ہے ظہر کی نماز، ایک جنس ہے ظہر کی سنتیں، ایک ہے ظہر کے فرض. تو یہاں بھی آپ کی تعین کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں یہ سنتیں پڑھ رہا ہے یا فرض پڑھ رہا ہے. تو وہاں بھی آپ کی تعین کیا ہے؟ بولو نا بھائی، ضروری ہے. آپ بتائیں گے پہلے سے متعین، اللہ کے سامنے عبادت پیش کرنے سے پہلے آپ متعین کریں گے اے اللہ یہ میں فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں، کیونکہ یہاں نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جیسے فقیر کو دینے سے پہلے آپ ذہن میں متعین کریں گے کہ یہ میں گفٹ کے طور پہ دے رہا ہوں یا زکات کے طور پہ دے رہا ہوں. تو یہاں بھی عبادت اللہ کے دربار میں پیش کرنے سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ اللہ کا جو آپ کے اوپر حق تھا، فرض بھی ہے سنتیں بھی ہیں، تو اے اللہ میں یہ فرض پیش کر رہا ہوں یا سنتیں پیش. سمجھتے؟ لیکن رکعتوں کا تعین ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کی طرف سے متعین. مثال کے طور پر آپ نے ظہر کے 4 فرض پڑھے، نیت آپ 2 فرض کی کر رہے ہو تو بھی نماز ہو جائے. نہیں آ رہی بات. اب یہ فلسفہ سمجھ میں آیا نیت کا؟ کیونکہ آپ کی تعین کی ضرورت صرف اس میں تو ہے کہ سنت ہے یا فرض. اگر فرض کی نیت کر لی تو وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے. یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں سفر اور حضر کی نماز کی نیت ایک جیسی ہے. آپ اگر سفر میں ہیں، آپ نے ظہر کی 2 پڑھنی ہے، نیت 4 کی کرو گے تو بھی 2 فرض پڑھ کے سلام پھیر دو، نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہاں بھی اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے. 2 ہیں، آپ 8 کی کر لو 10 کی کر لو، آپ کی نیت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کھوپڑی سمجھ میں آئی؟ حناف کو اللہ نے، فقہائے حنفیہ کو اللہ نے جو کھوپڑی دی ہے، تبھی تو امام شافعی نے فرمایا تھا الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ فقہ کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج. امام شافعی کا بڑا مشہور. اس لیے حناف یہ کہتے ہیں کہ
حضر میں آپ سفر کی نیت کرو تو بھی ہو جائے گی, سفر میں حضر کی نیت کرو تو بھی ہو جائے گی, کیونکہ یہ رکعتیں اللہ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے, اس میں آپ کو تعین کی ضرورت نہیں. جہاں تعین کی ضرورت ہے وہاں آپ نے تعین کرنا, کیونکہ ظہر کا وقت اتنا لمبا ہے, وہاں اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے 4 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہو, فرض بھی پڑھ سکتے ہو, نوافل پڑھ سکتے ہو, تو آپ عبادت کرنے سے پہلے خود اللہ کے دربار میں متعین کرو گے, اللہ یہ نماز بطور فرض پیش کر رہا ہوں یا بطور سنت پیش کر, سمجھ تننا کہ نہیں تننا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کا, یہ جو نماز کی نیت والی حدیث ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حدیث کا اس سے تعلق ہے کہ نماز تو آپ کی صحیح ہو جائے گی, چاہے 2 کی 4 نیت کرو, 4 کی آپ نے وتر میں 17 رکعتوں کی نیت کر لی تو بھی 3 ہی رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے. آپ احناف کے نزدیک جو 1 رکعت وتر کے قائل ہیں وہ 1 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں, ان کی رائے میں ان کی نماز ہو جائے گی, اگرچہ وہ 10 رکعت کی نیت کر لیں. تو یہاں نیت کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر سفر میں 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے, اسی رکعت کے بعد آپ کا ارادہ بن گیا کہ میں 15 دن یہاں قیام کروں گا, تو 2 کو کتنی بنا دیں گے آپ, 4 کر دیں گے. حالانکہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت نیت کتنی تھی آپ کی, 2 کی, لیکن کوئی بات نہیں, اس کو 4 کر دو. وہ اس میں آپ کو تعین کی, تکلف کی ضرورت نہیں تھی, وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے. اب جب آپ نے سفر میں قیام کی نیت کر لی تو اللہ ہی کی طرف سے وہ 2 کتنی ہو گئی, 4 ہو. سمجھتے؟ رمضان کے روزے کی جو قضا ہم کرتے ہیں, رمضان میں تو رمضان کے روزے کی نیت ضروری نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے. لیکن جب آپ روزے کی قضا کریں گے تو وہ اللہ کی طرف سے متعین نہیں. مثال کے طور پر 10 محرم کا روزہ آپ رکھتے ہو, تو اللہ نے آپ کو 10 محرم کے روزہ رکھنے کی بھی اس دن اجازت دی ہے اور رمضان کے روزے کے قضا کرنے کی. لہذا اس میں اگر آپ 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو آپ کو صبح سحری میں 2 نیتیں کرنی پڑیں گی. نمبر 1 روزے کی, کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, یہ بطور عادت بھوکا پیاسا نہیں ہوں گا میں. نمبر 2 عاشورہ کا رکھ رہا ہوں یا رمضان. اگر آپ نے کوئی نیت نہیں کی تو عاشورہ کا تو ہو جائے گا, رمضان کی قضا نہیں ہو, کیونکہ وہاں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ بھئی دن میں دونوں چیزوں کا تحمل ہے. یہ دن ایسا دن ہے جس میں رمضان کا بھی روزہ ہو سکتا ہے اور عاشورہ کا بھی, تو وہاں آپ نے نیت کرنی ہے. حنفیہ کے ہاں نیت کا مقصد تمییز العادہ عن العبادہ, تمییز جنس العبادہ عن جنس آخر, ایک عبادت کی جنس کو دوسری عبادت کی جنس سے ممتاز کرنے کے لیے. سمجھتے ہو؟ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے تو فرض حج ہی ادا ہوگا, حالانکہ نفلی حج کا بھی امکان ہے. بھئی اللہ نے آپ کو پوری زندگی میں فرض حج کی بھی اجازت دی ہے اور نفلی حج کی بھی اجازت دی ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو وقت میں تو تحمل ہے اس بات کا, احتمال ہے اس بات کا کہ آپ فرض بھی حج کر سکتے ہیں اور نفل بھی, جبکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ الگ سے فرض حج کی نیت کی ضرورت نہیں ہے, جب آپ پہلی دفعہ حج کرو گے تو وہ فرضی حج کہلائے گا. سمجھتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی عقل مند ہے, شریعت کا احکام کو جانتا ہے, اسے پتا ہے کہ جب حج ذمے میں فرض ہوتا ہے تو فرض کی ادائیگی پہلے کیا ہے, ضروری. بسا اوقات دوبارہ موقع نہیں ملتا. سنتوں میں تو ہے کہ آپ نے 4 سنتیں پڑھ لی, پھر 4 سنتیں پڑھ لی, ابھی پھر بھی فرض کا موقع مل جائے گا آپ کو ظہر کے 4 فرضوں. لیکن حج میں بسا اوقات زندگی ساتھ نہیں دیتی, تو اس لیے یہ اگر یعنی اس آدمی کے عمل کو ہم فرض حج پہ اس لیے معمول کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا پاگل وہ ہے کہ جس پہ فرض حج موجود ہو اس کے ذمے اور وہ نیت کس کی کر رہا ہو, نفل. تو جب تک یہ نفل کی باقاعدہ نیت نہیں کرے گا ہم اس کے عمل کو فرض ہی پر معمول کریں گے, اس کو عقل مند قرار دے کر کہ اس کی کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہے, ورنہ یہ بے وقوف آدمی نفل حج کیوں کر رہا ہے پہلی دفعہ میں. تو اس لیے ہم مسلمان کے عمل کو حتی الامکان کس پر معمول کریں گے, اچھے عمل پہ. اور اچھا کیا ہے کہ بھائی جب تیرے ذمہ فرض ہے تو فرض کرنا. تو ہم اگرچہ کوئی نیت نہیں ہے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ غالب یہی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے, اگرچہ اس کو اس کا استحضار نہیں تھا لیکن اس کے عمل کو صحیح قرار دینے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اگر وہ پاگل آدمی باقاعدہ پراپر نیت کرتا ہے کہ نہیں میں فرض کر نہیں رہا, میں تو نفل کر رہا ہوں, تو نفل ہی ہوگا, پھر فرض حج ادا نہیں ہوگا اس کا. لیکن ایسے پاگل مارکیٹ میں کم ہو. تو یہ کچھ نیت کے بارے میں اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. تو اس میں امام شافعی کے نظر میں حدیث کا مطلب اعمال کا صحیح ہونا, اس کا صحت موقوف ہے نیت پر. ہمارے ہاں اعمال کی قبولیت یعنی آخرت میں ثواب کا مرتب ہونا موقوف ہے نیت پر. ہماری دلیل خود یہ حدیث ہے کہ ہجرت پر ان کو ثواب نہیں ملا لیکن ہجرت کے شرعی حکام مرتب. پھر امام شافعی کہتے ہیں بغیر وضو کے, بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے, کیونکہ اس پر جو اعمال مرتب ہوں گے, نماز کا وضو کا صحیح ہونا اور اس پر نماز کی اجازت ہونا, یہ لیکن اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی نماز کی نیت کرتا ہے لیکن اس نماز سے آخرت مراد نہیں ہے, اس کو بھی نماز کا ثواب نہیں ملے گا. باقی نماز کی نیت ضروری کی ہے, کیوں ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جس شخص کے ذمے دین ہوتا ہے یا جس شخص کے ذمے کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ اسی کے ذمے ہے اس کی تعیین کرے کہ یہ میں عادت کے طور پر کر رہا ہوں یا عبادت کے. اسی وجہ سے زکوٰۃ میں نیت ضروری ہے, کیونکہ صدقے اور ہدیے اور زکوٰۃ میں فرق
فرق نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو جہاں نیت بہت ضروری ہوگی اس کے بغیر تعیین ہی ممکن نہ ہو تو وہاں تو نیت ضرورتاً واجب ہوگی, اور جہاں اس کے بغیر بھی عبادت کی تعیین ممکن ہو وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے. اور اس حدیث کا اس نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نیت کے امام شافعی قائل کہ اعمال کا صحیح ہونا. اس حدیث کا تعلق ہے آخرت سے, تو آخرت کا ثواب ملنا نہ ملنے سے. ایک سوال کا جواب دے کے بس اس کو ختم کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ تیمم میں نیت ضروری ہے, اگر کوئی ایسے مٹی کو ہاتھ مار لے اور یوں کر لے تو اس کا تیمم نہیں ہو, اس میں باقاعدہ نیت ضرور. اس کا جواب یہ ہے کہ تیمم نام ہی قصد اور ارادے کا ہے. قرآن نے کہا ہے فتیمموا صعیدا طیبا, پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو, تو اس میں ارادے کی شرط کس نے لگائی ہوئی ہے؟ قرآن نے. جبکہ وضو میں ایسا نہیں ہے, بلکہ وضو کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو طہور ہے, پاک کرنے والا پانی ہے. تو پانی بذات خود طہارت کا ذریعہ ہے, چاہے اس میں نیت نہ بھی ہو. کوئی غسل کرتا ہے تو طہارت آٹومیٹیکلی حاصل ہوتی ہے, کیونکہ پانی کا کام ہی طہارت ہے. آپ نیت کریں یا نہ کریں, وہ کیا جیسے روٹی کا کام ہے پیٹ بھرنا, آپ نیت کے بغیر روٹی کھاؤ گے تو بھی پیٹ بھرے گی, نیت کر کے کھاؤ گے تو بھی آپ کا پیٹ بھرے گی روٹی. تو پانی ہے ہی مطہر, قرآن میں اس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے, وہ طہارت کا ذریعہ ہے. تو آپ نیت کر کے ڈبکی لگاؤ گے تالاب میں تو بھی پاکی حاصل ہوگی, بغیر نیت کے ڈبکی لگاؤ گے تو بھی آپ کو پاکی حاصل ہوگی. ہاں آخرت میں ثواب اس پر موقوف ہے کہ آپ نے باقاعدہ پراپر سنت غسل کا ارادہ کیا تو پھر آپ کو ثواب ملے گا, ارادہ نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ حدیث کے کچھ مضامین باقی رہ گئے انشاءاللہ کل. سوال 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 سوال, ایک منٹ سوال پوچھیں. اس میں نیت اس لیے لازم ہے نا تیمم میں, فتیمموا, تیمم نام, تیمم کا مطلب ہی ارادہ ہے. قرآن نے کہا ہے تیمموا صعیدا طیبا, وہ قرآن نے شرط لگائی ہے. اور مٹی بذات خود مطہر نہیں ہے بلکہ ملوث ہے, مٹی تو جسم کو گندا کرتی ہے, اس کام کے لیے ہے نہیں, تو وہ تو نیت ہی سے مطہر بنے گی. اور قرآن نے بھی شرط لگائی ہوئی ہے, جہاں قرآن صاف شرط لگا دے وہاں تو ہے نا جی. ہاں اگر آپ ظہر کی نماز کے لیے یہاں کمرے سے نکلے اور آپ کا پہلے سے ارادہ میں ظہر کے جماعت کھڑی ہو گئی فرضی پڑھنے میں نے, تو امام حنیفہ کے نزدیک پھر وہاں الگ سے نیت ضروری نہیں, کیونکہ غالب یہی ہے کہ آپ کس کام کے لیے جا رہے ہو؟ نماز. اچھا اس میں یہ نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی عادت کو عبادت سے ممتاز اور جدا, یہ نہیں ہے, ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ میں نماز کا اللہ اکبر کہہ رہا ہوں, بس دل میں ہوتا ہی ہے ہر آدمی, اور دل میں ارادہ ہوتا ہی ہے ظہر پڑھ رہا ہوں. اب اس میں 4 فرض یہ ضروری نہیں, اور ظہر کے وقت میں ظہر ہی پڑے گا, اثر تھوڑی پڑے گا. قضا میں یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ قضا جب پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھائی آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہو, اثر جیسے قضائے عمری میں, تو وہاں نیت کے ذریعے متعین کرنا